بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت شیس علیہ السلام نبی اکرم حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور دوسرے نبی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ آج ہم آپ کو حضرت شیس علیہ السلام کی زندگی، ان کی تعلیمات اور ان کے مقام کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبی بنے اور انہیں اپنی قوم کو ہدایت دینے کا کام سونپا گیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اور لوگوں کو صحیح راستے پر گامزن کرنا تھا۔ انہوں نے اپنے والد کے بعد اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچایا۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی توحید، نیکی اور راست بازی کی تلقین کی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے لکھائی کا فن بھی سکھایا، جس کی وجہ سے لوگوں نے علم حاصل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے حضرت شیس علیہ السلام پر ایک کتاب نازل کی جس میں رہنمائی اور ہدایت کے اصول شامل تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی خاص تعلق تھا، اور وہ نوح علیہ السلام کی نبوت کے دور میں بھی اللہ کی ہدایت کا پیغام دیتے رہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی ان کی تعلیمات اور رہنمائی کا سلسلہ جاری رہا۔ ان کی تعلیمات آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حابیل کے قتل ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کا صدمہ دور کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بطور نعم البدل ایک نیک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام حضرت آدم علیہ السلام نے شیس یعنی اللہ کا عطا کردہ تحفہ رکھا۔ محمد بن اسحاق علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرما بردار بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو حق کے دعوت و تبلیغ کی وصیت فرمائی اور انہیں دن رات میں کی جانے والی عبادت کی تعلیم دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق عمل کرتے رہے، اور اللہ رب العزت نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان پر اپنے پاس سے آسمانی صحیفے بھی نازل فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر 100 صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، جن میں سے 50 صحیفے صرف حضرت شیس علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق تبلیغ دین کے فریضہ کو احسن طریقے سے سر انجام دیتے رہے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت فرمائی۔ انوش نے اپنے انتقال سے پہلے دعوت و تبلیغ کی یہ ذمہ داری اپنے بیٹے کینان کو سونپ دی۔ پھر کینان نے اپنی وفات کے قریب اپنے بیٹے مہلائیل کو دعوت و تبلیغ کا منصب سونپا۔ مہلائیل پہلے وہ آدمی ہیں جنہوں نے شہر بسائے، مضبوط قلعے تیار کیے اور شیطان کے لشکروں کو پہاڑوں اور گھاٹیوں میں منتشر کر دیا۔ ان کی حکومت 40 سال تک قائم رہی۔ مہلائیل نے اپنی وفات کے وقت وصیت کے ذریعے اپنے بیٹے یرد کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا، اور یرد نے اپنی وفات سے چند دن قبل ہی تبلیغ دین کے فریضہ کی وصیت اپنے بیٹے اخنوخ حضرت ادریس علیہ السلام کے حق میں فرما دی۔ حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت کا مقام ملا اور انہوں نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ انہوں نے اپنے دور میں لوگوں کو توحید کی طرف بلایا اور انہیں اللہ کی عبادت کی تعلیم دی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے لوگوں کو علم و حکمت کی تعلیم دی اور مختلف علوم کی بنیاد رکھی۔ ان کی تعلیمات میں اخلاقی اور روحانی پہلوؤں پر زور دیا گیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی عمر تقریباً 300 سال تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، لیکن اللہ کی مدد اور رہنمائی سے انہوں نے اپنے مشن کو جاری رکھا۔
ان کی وفات کے بعد انہیں نیک اور صالح لوگوں میں شمار کیا گیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کا پیغام آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے اور ان کی تعلیمات انسانیت کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی زندگی اللہ کی راہ میں جدوجہد، علم و توحید کی نشانی ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ ان کی تعلیمات آج بھی انسانیت کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئیں گی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔